اگر آپ بیٹیوں کی ماں ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ جس کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی سماج کے اندر وہ عزت وہ مقام نہیں ہوتا جو بیٹوں کی ماں کا ہوتا ہے۔ یہ میرا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے، میں نے اپنے آپ سے جانا ہے۔ میں نے لوگوں کو اتنے نزدیک سے دیکھا ہے کہ مجھے اس بات کا تجربہ ہو گیا ہے کہ واقعی میں ان کی سوچ کتنی گھٹیا اور کتنی چھوٹی ہے، جبکہ بیٹا اور بیٹی وہیں سے آتے ہیں جہاں سے بیٹا آتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت اور نعمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت بیٹا ہے تو نعمت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی یہ بھید بھاؤ کم نہیں ہوا اور بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پہلے تو اور قوم میں ہوا کرتا تھا، اب تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ ساری چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ خاص کر کے جو آپ کی سسرال میں ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کی بیٹیوں سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے، مانو ہم نے اپنے لیے پیدا نہیں کی ہو، انہی کے سر کا یہ بوجھ ہو۔ وہ اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور سامنے والے کو یہ جتاتے ہیں کہ تمہاری بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب تمہارے سر پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے اتنی پیاری نعمت ہمیں دی ہے، رحمت بنا کے ہمارے گھر میں یہ بچیاں آئی ہیں، اپنی قسمت کا یہ ہمیں کھلا کے جاتی ہیں۔ آج میں اپنے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا وہ واقعہ شیئر کروں گی جو میری زندگی میں ہوا۔ میری شادی کے 9 سال کے بعد میرے بچے ہوئے۔ 9 سال کا ایک عرصہ میں نے کیسے گزارا یہ میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے یا میرے شوہر جانتے ہیں۔ وہ میری راتوں کی سسک، میری بے چینی میرے شوہر سے زیادہ کسی کو نہیں پتہ۔ جب میں 9 سال تلک بھٹک چکی اور میں نے ہر ایک ممکن سے ممکن کوشش کی لیکن میں ماں نہ بن سکی، پھر اللہ کی رحمت ایسی نازل ہوئی، اللہ کا ایسا کرشمہ ہوا کہ اس بنجر زمین کے اندر ایک پیاری سی کلی نے جنم لیا۔ جب میں پریگننٹ ہوئی لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور وہ مجھے دیکھنے کے لیے ایسے آتے تھے جیسے کہ میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں گزرتی گئیں اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ اس بیچ میں بہت کچھ گزرا، بہت کچھ ہوا۔ اگر میں بتانے پہ آؤں تو یہ بلاگ پورا دن چھوٹا پڑ جائے گا۔ وہ 9 مہینے میں نے کیسے کاٹے، دہشت میں اور وحشت میں، کیونکہ مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کیا یہ ایک سپنا تو نہیں، کیا یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اگر ذرا سا بھی درد ہوتا مجھے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سپنا میرا کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ یہ چیزیں وہی عورت جان سکتی ہے جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں گزری ہوں۔ خیر وقت گزرا اور میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ پہلی بیٹی تھی میرے یہاں پر۔ میری ساس کے ماشاءاللہ سب بیٹے ہوئے اور بہوؤں کے بھی ان کے پوتا ہوئے۔ میں ہی پہلی ان کے گھر کے اندر ایسی بہو تھی جس کے یہاں بیٹی ہوئی۔ میری ساس نے کچھ نہیں کہا، اللہ کا شکر ادا کرا، کیونکہ ہم ان چیزوں سے بہت ہی دور تھے۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ اللہ نے ہمیں پیاری سی بیٹی کو دے دیا۔ میں نے اس کا ہر چیز کا خیال رکھا کیونکہ وہ میرے لیے ایک ایسا تحفہ تھی جس کے پانے کے لیے میں نے جد و جہد کی تھی۔ پر میرے آس پاس کے جتنے بھی میرے اپنے تھے شاید انہیں کہیں نہ کہیں اس چیز کی بڑی خوشی تھی کہ بیٹی ہوئی ہے، اور وہ مجھے یہ احساس بھی دلاتے تھے کہ تمہارے بیٹا نہیں بیٹی ہوئی ہے۔ لیکن میں ان ساری چیزوں سے انجان ہو کے اپنی بچی کے ساتھ ایسے زندگی گزار رہی تھی مانو میرے اوپر بالکل بھی اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک عورت جانتی ہے کہ جب وہ اتنے سال کے بعد ماں بنتی ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ میری بچی پہ اگر ذرا سی بھی آنچ آتی تو میں اور میرے شوہر تڑپ جاتے، یہاں تک کہ اس کی نانی بھی پریشان ہو جاتی۔ ہر ممکن سے ممکن کوشش کرتے ہم اس کو ہر چیز دینے کی، چاہے ہمارے حالات کیسے بھی تھے، لیکن ہم نے اپنی بچی کے لیے ہر ایک وہ کام کرا، ہر ایک وہ کوشش کی جس سے ہماری بچی کو ہر چیز ملے۔ وقت گزرنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک دوسری بیٹی ہوئی۔ جب میری دوسری بیٹی کا جنم ہوا اس بیچ میں بھی بہت زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے۔ کسی دن فرصت سے میں آپ کو اس بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ لیکن اس بیچ میں جب میری دوسری بیٹی ہوئی تو دنیا کو مانو آس پاس والوں کو اتنی خوشی ہوئی، جانے کتنے حج کا ثواب انہیں مل گیا، جبکہ وہ بیٹی بھی ہمارے لیے رحمت تھی۔ جب تک یہ بچیاں نہیں تھی میرے پاس نہ تو یہ گھر تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ میرے شوہر کے پاس کاروبار تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ماں باپ کے گھر سے میں اچھے گھرانے سے آئی تھی اور یہاں آ کے میں نے فاقے بھی گزار لیے تھے۔ کئی دن ایسا بھی ہوتا تھا جب میں
سب کے سامنے پکاتی تھی اور اپنی ہانڈی کو ڈھکنوں سے چھپا دیتی تھی تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نے آج کچھ نہیں بنایا۔ میری امی چپ چپاتے سے مجھے راشن بھی دے کے جاتی تھی اور مجھے کھانا بھی دیتی تھی، اور اس طرح سے نہ میں وقت گزار رہی تھی۔ میرے شوہر کا کہیں بھی کام نہیں لگ رہا تھا۔ 9 مہینے تک جب میری بیٹی اس دنیا میں نہیں آئی تھی، چھوٹی والی، تب تک ہم بہت پریشان تھے۔ میں رو رو کے دعا کرتی تھی اور میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، یا تو ان میں وہ تاثیر نہیں تھی یا وہ درد نہیں تھا جبکہ میں تڑپ رہی تھی، یا پھر میرا اللہ مجھے آزما رہا تھا۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی وقت میرا گزر گیا، اور 9 مہینے کے بعد جب میری پیاری سی بیٹی آئی، اچانک ہی میرے شوہر کی قسمت کھل گئی۔ میرے شوہر کا باہر جانے کا کام ہو گیا اور جلدی جلدی سارے کام میرے مسئلے سلجھنے لگے۔ سب سے پہلے میرے شوہر کا باہر کا ویزا لگا، اور میرے شوہر میری چھوٹی سی بیٹی کو چھوڑ کے اور مجھے چھوڑ کے یہاں سے 2 سال کے لیے باہر روانہ ہو گئے۔ ان کی ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت اچھی جاب لگی، جس کا میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکرانہ ادا کرا، اور میں یہ خوش ہو گئی کہ اب ہمارے زندگی میں جو وقت تھا وہ بدل جائے گا، اور واقعی میں وہ بدلا۔ چھوٹی بیٹی کے آنے کے بعد میری زندگی بدلتی چلی گئی۔ بڑی بیٹی جب میری آئی تھی اس وقت بھی میرے بہت برے حالات تھے، لیکن اس کے آنے کے بعد اور اس والی بیٹی کے آنے کے بعد مانو کرشمے ہونے لگے۔ میرے شوہر کا جب کام لگ گیا اور وہ وہاں سے مجھے پیسہ بھیجنے لگے، تو ہمارے گھر میں 4 چاند لگنے لگے۔ میں نے اپنے اسی چھوٹے سے گھر کو ایک نیا لک دیا، ایک آشیانہ بنایا۔ جو چیزیں میرے پاس نہیں تھیں، میرے بچوں کے پاس نہیں تھی، پہلے میں نے وہ سنجوئی۔ 2-3 سال میرے اسی میں گزر گئے۔ میرے اس بیچ میں میرے شوہر آئے بھی، رہ کر بھی گئے، لیکن لوگوں کا نظریہ آج بھی وہی تھا جو کل تھا: 2 بیٹی کی ماں ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ میں کوئی بھی چیز لاتی اس پہ یہی ٹوکا جاتا: 4 پیسے بچاؤ تاکہ آنے والے ٹائم میں اپنی بچیوں کی شادی کرو۔ ہر موڑ پہ مجھے یہ احساس دلایا گیا کہ تم 2 بیٹی کی ماں ہو۔ کبھی یہ نہیں جانا کہ اس ماں کے دل سے پوچھے جو 9 سال تک تڑپی ہو، اس کے لیے یہ 2 بچیاں اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ خیر، میں نے دنیا پہ دھیان نہیں دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ 3 سال کے بعد جب میری بیٹی 3 سال کی تھی، اچانک ہم نے پلاٹ خرید لیا جس میں آج میں رہتی ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں 10 بائی 10 کے کمرے میں رہتی تھی۔ آج ماشاءاللہ میرے پاس 200 گز کا پلاٹ ہے جس میں میں نے یہ گھر بنایا ہے۔ یہ میرا سپنوں کا محل سمجھ لیجئے، میرا آشیانہ سمجھ لیجئے، اور میں نے اس کو پلاٹ کو خرید کر پھر اس کے بعد میں وقت نے ایسا پلٹی مارا کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلا میں نے یہ گھر کس طرح سے کب بنا لیا۔ میرے ہسبینڈ مجھے وہاں سے پیسہ بھیجتے رہے اور میں یہاں پر گھر بناتی چلی گئی۔ ماشاءاللہ سے میرا گھر بہت اچھا بن گیا۔ جن لوگوں کے گھر نہیں ہوتے یہ ان کے دل سے پوچھیں، جن کے پاس آشیانے نہیں ہوتے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکرانہ ادا کرتی ہوں کہ میرے بچوں کی قسمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن دکھایا۔ اس سے پہلے 9 سال تلک کیوں نہیں بنا میرا گھر، کیوں نہیں میں نے زمین لی؟ کیونکہ یہ میری قسمت تھی۔ اب میری بچوں کی قسمت میرے شوہر کے ساتھ جڑ گئی تھی، ان کا رزق، ان کا ابودانہ جڑ گیا تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا کہ اس کی قسمت ایک دم سے کیسے پلٹی مار گئی۔ بڑا تعجب تھا، بڑی ہائے تھی میرے اوپر، اور میں اپنے کام کو انجام دیتی چلی گئی۔ اس گھر سے میں نے اس گھر کا سفر 2 سال کے اندر مکمل کر لیا۔ 3 سال کی میری بیٹی جب ہوئی تھی جب پلاٹ لیا تھا، اور 2 سال مجھے اس گھر کو بنانے میں، سنوارنے میں، سجانے میں لگ گئے۔ 5 سال میں وہاں سے یہاں آ گئی۔ یہاں آنے کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ ماشاءاللہ سے میری بچیاں تھیں میرے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا نظریہ آج بھی وہی تھا جو کل تھا، پر میں نے کبھی پرواہ نہیں کری، نہ میرے شوہر نے پرواہ کری۔ ہم نے سب کو نظر انداز کرا، اور اپنے بچوں میں، اپنے گھر کے اندر ہم ہمیشہ خوش رہیں۔ ان بچیوں کی قسمت سے وقت نے ایسا میرے ساتھ ایک کہتے نا کہ معجزہ کرا کہ گھر کے اندر میرے پاس جس ٹائم میں اس گھر میں آئی تھی صرف ایک سنگل بیڈ تھا، اور ایک میرے دیوان خرید لیا تھا، تخت جسے کہتے ہیں۔ باقی جو بھی چیزیں ہیں جیسے صوفہ ہے یا جتنا بھی آپ سامان دیکھتے ہو، کباٹ وغیرہ، کچھ نہیں تھا۔ کچن میری سمپل سادی سی بنی ہوئی تھی، اور اس کا پلاسٹر بھی کبھی کبھی نہ پھول کر کے نکل جاتا تھا۔ پھر میں نے رفتے رفتے کچن کے اندر اپنا کام کرایا، ٹائلس وغیرہ لگائی، واش روم میں لگوائی، اور گھر کے اندر کبٹ وغیرہ بنوائے۔ بس کہتے ہیں نا، مجھے یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ
یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیسے کروا رہا تھا میرے ہاتھوں سے، اور فٹافٹ سب چیزیں ہو رہی تھیں۔ جو لوگ مجھے یہ کہا کرتے تھے یہ کچھ نہیں کر پائے گی، ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، کیونکہ اس کا آدمی جو ہے وہ کام کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہا، تو آج ماشاءاللہ میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جن چیزوں کی میں نے امید بھی نہیں کی تھی۔ وہی آدمی ہے، وہی بچے ہیں، اور وہی میں ہوں۔ نہ تو وہ آدمی بدلا، نہ ہی بچے، اور نہ ہی میں بدلی، تو ہماری قسمت، وہ بھی میری بچیوں کی قسمت سے۔ اس سے پہلے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی کے اندر میں نے اس چیز کو تو جانا ہے کہ جو بیٹے والے ہوتے ہیں وہ شروع میں بڑا بول بھی بولتے ہیں اور سینہ تان کے بھی چلتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ان لوگوں کو جھکتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جب ان کے پاس بیٹیاں تھیں تو وہ راج رانی رہتی ہیں، پلنگ بیٹھے کھانا کھاتی ہیں، کیونکہ اگر ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹیاں ماں کو کہہ دیتی کہ امی آج آپ کام نہ کریں، آپ پلنگ پہ بیٹھ جائیں، میں خود کروں گی۔ اور جیسے جیسے بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور بہویں آتی ہیں گھر کے اندر، کوئی بہو چاہتی نہیں کہ میں اس کے ساتھ رہوں، کچھ دن ساتھ میں رہتی ہیں اور پھر اپنا توا چولہا لے کر کے اپنی زندگی میں اور اپنے شوہر کے ساتھ ساس کو اور سسر کو اور اپنی ساری جتنے بھی رشتہ دار ہیں چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں۔ کیونکہ انہیں اپنی الگ دنیا بسانی ہوتی ہے، اور رہ جاتی ہے پیچھے ان لڑکوں کی ماں جو بہت تکبر سے کہا کرتی تھی کہ یہ بیٹیوں کی ماں ہے۔ بیٹیاں پھر بھی پلٹ کے آ کے دیکھتی ہیں، ماں کو 2 روٹی بھیج دیتی ہیں کہ کہیں میری ماں بھوکی تو نہیں، کہیں میری ماں سے ہوا تو نہیں، کیا میری ماں نے آج افطاری بنائی ہوگی، یا میری ماں آج ایسی بیٹھی ہوگی۔ آج بھی وہ بیٹیاں اپنی ماؤں کو افطاری بھی بھیجتی ہیں، کھانا بھی بھیجتی ہیں، لیکن بہوؤں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ بیٹوں کی ماں تھی، اور اس وقت انہیں جب وہ بیٹے جنم دیتی تھی نا، بڑا تکبر ہوتا تھا کہ میں نے اب پھر ایک بار بازی مار لی اور بیٹے کو جنم دیا۔ اس وقت ان کے شوہر کا بھی سینہ چوڑا ہوتا تھا، کیونکہ وہ بیٹوں کے باپ بن گئے تھے، لیکن آج کیا ہے، بوڑھے حالات ہیں، بیٹے کہتے ہیں ابا کب تک تمہاری دوائی لا کے دوں، کتنی دوائی کھاؤ گے، تمہیں تو ابا روٹی بھی گوشت کے ساتھ چاہیے، جبکہ ہم تو دال کھانے قابل ہیں، ابا مجھ سے نہیں ہوتا یہ خرچہ برداشت۔ وہ وقت کہاں گیا جب ابا گوشت لے کر آتے تھے اور تم بیٹھ کے بوٹیاں کھایا کرتے تھے۔ آج اسی ابا سے اس کا نوالا چھین لیا گیا۔ یہ بیٹوں کے باپ کی کہانی ہے، یہ بیٹوں کی ماں کی کہانی ہے، جو کل مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹیوں کی ماں ہے، اس کے آدمی کے سر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں، جبکہ خودوں کے پاس میں اتنی بیٹیاں تھیں، لیکن کبھی ہم نے یا ہماری امی نے یا ہم نے کبھی نہیں جتایا۔ کیونکہ ہمارے دل میں خدائے خوف تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے بیٹیاں بھی رحمتی ہوتی ہیں۔ آج تک بھی میں نے کبھی کسی کے ہاں اگر بیٹی ہوتی ہے نا، تو میں یہ نہیں کہتی کہ تمہارے یہاں بیٹیاں ہو گئی ہیں اب کیا ہوگا، کیونکہ یہ اپنی قسمت کا ہمیں خود کھلاتی ہیں۔ لیکن میں نے یہ جانا ہے کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کو لوگ یہ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے۔ انہیں بوجھ مت سمجھو، انہیں رحمت سمجھو، انہیں نعمت سمجھو۔ جتنی میٹھی زبان ہوتی ہے نا لوگوں کی، اتنا ہی ان کے دلوں کے اندر زہر ہوتا ہے۔ یہ چیزوں کو میں نے اچھے سے جانا، جتنا میٹھا انسان بولے گا تو سمجھ جاؤ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بہت بڑا زہر کا ڈرم جیسا بھرا رکھا ہے، اور وہ کب پھٹ جائے گا، کب پھوٹ جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ ان زہریلے لوگوں سے نا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی بچیوں کو بچاؤ، اور انہیں یہ احساس مت ہونے دو کہ تمہارے پاس بیٹیاں ہیں۔ اکثر ماں یہ کہتی ہیں جیسے کپڑا لینے جا رہی ہیں یا کوئی بھی آ رہا ہے، ہائے ہائے میری بیٹی کے لیے تم یہ چیز کر دو، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ کیا اللہ اس سے پہلے نہیں دے رہا تھا ہمیں یا انہیں؟ بیٹیوں کا دہائی نہیں دینی چاہیے، بیٹیاں ہماری طاقت ہے، بیٹیاں ہماری بازو ہے۔ آج بھی اگر میں ذرا سی پریشان ہوتی ہوں نا، میری بچیاں میرے آس پاس میں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کہ وہ میری ماں ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے، اور آ جائیے ہمارے ساتھ افطار میں۔ اور اب تو آخری عشرہ ہے اور آخری روزہ ہے، آپ سب کو میری طرف سے یہ آخری روزہ مبارک تو میں نہیں کہوں گی۔ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔